بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے ابھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے امام غزالی کا حوالہ دیا ہے. میں اس کی بھی تشریح کروں گا, ویسے بھی کرنے والا تھا. اور یہ جو خطاب ہوں گا اس کی الگ سے سی ڈی بنے گی یہاں سے, کیونکہ یہ میرے خیال سے ایک ایسی کامیاب سی ڈی ہوں گی. میں آپ کو ایک بات اعلان کر دوں, کل آپ نے سی ڈیاں لے کے تو اس کو صرف سی ڈی کو تقریر سمجھ کے سن کے مت رکھیے, بلکہ یہ آپ کے بعد ایک جوابی دستاویز تیار ہوں گا, اس کو حفاظت سے رکھیے, جو آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کام آئے گا انشاءاللہ. آئیے میں کچھ حدیث کے حوالے سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ خود احادیث کی کتابوں میں یزید کے بارے میں کیا معاملات آئے, تاکہ یہ بات پہلے کلیئر ہو جائے کہ ذاکر نائک جیسے بیوقوف نے اگر یزید کا سپورٹ کیا ہے, یا دیوبندی اور اہل حدیث حضرات یہ سب سپورٹ کرتے ہیں, تو یہ پتہ نہیں حدیثیں پڑھتے بھی ہے کہ نہیں پڑھتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے میں مشکات شریف ہے, یہ مشکات کی جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر 9 اس کا, باب کا نام ہے کتاب الفتن. اور یہی حدیث ابو داؤد کے اندر بھی جلد 3 حدیث نمبر 839 کتاب الفتن میں آئی ہے. یہ حدیث جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور مشکات کی حدیث نمبر 5158. بیٹھیے نا, کیا ہوگا, 5158 بھی حدیث ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ قال واللہ ما ادری انسیا صحابی ام تناسو وللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنۃ الی ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیہ واسم قبیلته. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم, وللہ اللہ کی قسم, ما ادری میں نہیں جانتا, انسیا صحابی کہ میرے اصحاب, میرے ساتھی, میرے رسول اللہ کے صحابی, ام تناسو کہ اس بات کو بھولے بیٹھے ہیں, یا انہوں نے اس بات کو واقعی بھلا دیا ہے. کیا وللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنۃ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ہمارے بیچ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہر فتنے کے بانی کا تذکرہ فرما دیا. جو بھی فتنے کا بانی ہوں گا, کوئی فتنہ اس سے ایجاد ہوں گا اور اس کا وہ قائد ہوں گا, تو نبی پاک نے دنیا کے ختم ہونے تک الی ان تنقضی الدنیا, دنیا کے ختم ہونے تک جتنے فتنے ہوتے رہیں گے اور آئیں گے سب کے بانیوں کے نام بتا دیے, اور ان کے ساتھ کتنی جماعتیں ہوں گی یہ بھی نبی پاک نے خبر دے دی. من ماہو 300 وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر کسی کی تعداد 300 بھی ہوں گی, کسی قائد کی فتنہ برپا کریں گے اور کم سے کم 300 بھی تعداد ہوں گی, تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی نام بتا دیا کہ فلاں زمانے میں فلاں شخص آئے گا, وہ یہ فتنہ کرے گا, اس کے ماننے والے کم سے کم اتنی تعداد میں ہوں گے.
پھر نبی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا الا قد سماہ لنا، یہاں تک کہ ہم نے سنا اور ہمیں بتایا گیا، لنا بے اسم ہی ان کے نام، و ابی ہی ان کے باپ کے نام، و اسم ہی قبیلتی ہی کہ وہ کس قبیلے اور خاندان کے ہوں گے، نبی نے یہ بھی بتا دیا، نام بتا دیا، قبیلہ بتا دیا، باپ کا نام بتا دیا۔ بتائیے علم غیب کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا تو لازمی بات ہے کہ بھی یزید کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوں گا، تو ابھی بتایا وہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آئیے، یہ ہے بخاری شریف، اس کی جلد 3 ہے، اور بخاری جو حدیث کی سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے، اس کا کتاب الفتن ہے اس کا بھی، اور اس کی حدیث نمبر ہے 1939۔ یہ حدیث روایت ہے حضرت سعید سے، وہ اپنے جو ہے حضرت سعید صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، یہ غالباً تابعی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان سعید بن عمرو بن سعید قال اخبرنی جدی، حضرت عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے خبر دی، یعنی حضرت سعید نے خبر دی، قال كنت جالسا مع ابو ہریرہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ ومعانا مروان۔ میرے والد کہتے ہیں، حضرت سعید کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو نبی کے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، وہ مسجد نبوی میں، مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ میں مروان بن حکم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ قال ابو ہریرہ نے فرمایا سمیت الصادق المصدوق، تمام سچوں میں سب سے زیادہ سچے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ہلاکت امتی علی یدی غلمات من قریش، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھوں سے ہوگی، قریش کے چند لونڈوں کے ہاتھ سے میری امت کی جو ہے ہلاکت ہوگی۔ فقال مروان، سعید کہتے ہیں کہ مروان نے جب سنا تو کہا لعنت اللہ علیہم غلمات، اللہ کی لعنت ہو ان لونڈوں پر، حالانکہ مروان خود بدبخت تھا، اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ فقال ابو ہریرہ، اس کے بعد ابو ہریرہ نے فرمایا لو شئت ان اقول بنی فلاں بن فلاں بن فلاں فعلتہ، اے مروان سن، میں ان میں سے وہ جو لونڈے ہیں جو فتنہ برپا کریں گے قریش کے، میں ان میں سے سب کے نام جانتا ہوں، اور اگر میں چاہتا تو ان میں سے ایک ایک کا نام بتا دیتا، میں فلاں کا بھی نام بتا سکتا، فلاں میں ہر کسی کے نام جانتا ہوں، اور اگر میں چاہتا تو اس میں سے ایک ایک کے نام بتا دیتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ جو قریش کے بارے میں کہ قریش کے کچھ لونڈے ہوں گے جو فتنہ برپا کریں گے، حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ نے بتایا، اور اتنی تفصیل سے بتایا کہ نبی نے ان فتنہ پرور قریش کے لونڈوں کے نام بھی بتائے، اور ابو ہریرہ ان کے نام بھی جانتے تھے۔ اب وہ کون تھے کہ جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اس کی تفصیل کے لیے اشد العلامات شاہ عبداللہ مودودی دہلوی کی جلد 4 صفحہ نمبر 286 اور فتح الباری شرح بخاری میں ملا علی قاری جلد 3 صفحہ 8 پر لکھتے ہیں کہ قریش سے جو لونڈے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈوں سے ہے، ان لونڈوں میں یزید بھی داخل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آئیے اب ایک دوسری کتاب میں بتاؤں، البدایہ والنہایہ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے البدایہ کا صفحہ نمبر 231 جلد 8 ہے۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من صنات ستات ومن امارت الصبیان۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سن 60 ہجری اور سن 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو، صاف حدیثوں میں۔ اور یہ البدایہ والنہایہ کس کی کتاب ہے؟ ابن کثیر کی، جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اہل حدیث کے امام ہیں یہ، اور ذاکر نائک بھی اہل حدیث ہے، اپنے گھر کے ملاؤں کو انکار کر رہا ہے یہ، اس کے گھر کے مولوی ہے یہ۔ ابن کثیر اہل حدیث کے امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 231 پہ روایت کیا
तवज्जु बिल्लाहि मिन सनाती 60 हिजरी से पनाह मांगो, ये अल्लाह के नबी ने अबू हुरैरा से फरमाया। वमिन इमारतिस सिबियान, और लौंडों की हुकूमत से पनाह चाहो, लड़कों की हुकूमत से पनाह चाहो। अब ये लड़कों की हुकूमत कौन सी और ये 60 हिजरी क्या है? इसकी शरह में उलमा फरमाते कि 60 हिजरी में ही यजीद खलीफा हुआ। अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया कि 60 हिजरी से पनाह मांगो, इसका मतलब ये कि यजीद की हुकूमत, लौंडे की हुकूमत हुई थी, लौंडे में बन गया वो। और दूसरी चीज़ एक ये कि रिवायतों में शरह में लिखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा हमेशा दुआ करते, रब कायनात मुझे सन 60 हिजरी तक जिंदा ना रख। चुनांचे अबू हुरैरा की ये दुआ कबूल हुई और 59 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया। 60 हिजरी आपने देखा ही, इसलिए कि आपको मालूम था 60 हिजरी में क्या होने वाला है। अब आइए इसके बाद यह है तारिकुल खुलफा, मेरे हाथ में इस वक्त यह है हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुस्तनद किताबों में से है। तारिकुल खुलफा के सफ़ा नंबर 305, इस पर हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत अबूदा इब्न जर्राह साहबी रसूल से हदीस नकल करते हैं। अन अबूदा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्या। अब मैं बात का टुकड़ा भी पहले इतना तर्जुमा करके बात का टुकड़ा पढ़ूंगा, और यहाँ कुर्बान जाइए आप रसूलुल्लाह के इल्म गैब पर। और जाकिर नाइक कोई हदीस सुनाओ, जाहिल गवार कुछ ये भी पढ़ लिया कर, सिर्फ सब कुरान अल्लाह ताला फरमाते सफ़ा नंबर पेज नंबर, इससे सब कुछ नहीं हो जाता, और भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है इस्लाम में। हज़रत अबूदा इब्न जर्राह रिवायत करते हैं, कहते हैं अन अबू उबैदा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलो मैं युबद्दिलु सुन्नती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे पहले जो मेरी सुन्नत को बदलेगा, सुन्नती रजलुम, तो वो शख्स कौन होगा? मिन बनी उमैया, वो बनु उमैया के कबीले का होगा। युकाल लहू यजीद, और उसे यजीद कहा जाएगा, नाम के साथ हदीस बयान की गई है। और ये रिवायत कहाँ कहाँ है? मैं इसके हाशिए की इबारतें पढ़ लूँ जहाँ तखरीज की गई है। अस-सवाई के मुहर्रका, इमाम इब्न हजर मक्की ने अपनी सफ़ा नंबर 219 पर भी इस हदीस को लिखा है। और यही हदीस अल बिदाया वन निहाया जिलाट सफ़ा 231 पे इब्न कसीर ने भी लिखा है, इनके मुल्ला ने, कि अल्लाह के नबी ने साफ लफ्ज़ों में युकाल लहू यजीद, उसे यजीद कहा जाएगा। अब इतनी होने के बाद भी मुझे ताज्जुब होता है कि यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कैसे बोलते हैं। आइए किताब बताऊं, ये भी इनके घर की है, यह है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, किसकी है ये हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद दहलवी की। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद दहलवी अपने वक्त के मुहद्दिस है, और हमसे ज़्यादा ये लोग मानते हैं, देवबंद के लोग, अहले हदीस हज़रात, इन्हीं के घर से छपी है। छपी कहाँ से? मकतब थानवी देवबंद से, थानवी साहब के नाम से मकतब है ये, देवबंद से छपी है, शाह वलीउल्लाह की हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। इस किताब की जिल्द 2 है, और सफ़ा नंबर इसका 507। शाह वलीउल्लाह फरमाते लिखते हैं, वदाअतुद दलाली यजीदु बिशामी वल मुख्तार बिल इराक व नहवी ज़ालिक। हज़रत शाह वलीउल्लाह ये रिवायत नकल करते हैं कि गुमराही की तरफ बुलाने वाले 2 हुए हैं, गुमराही की तरफ बुलाने वाले 2 शख्स हुए हैं। वदाअतुद दाली, गुमराहियत की तरफ बुलाने वाले 2 हुए, उसमें एक कौन है? यजीदो बिशाम, पहला एक यजीद था जो मुल्क शाम का रहने वाला था। शाह वलीउल्लाह कहे कि गुमराहियत की तरफ बुलाने वाला है, और जाकिर नाइक साहब को ये रहमतुल्लाह अलैह, ये रदी अल्लाह अन्हु है, तो अंदाज लगा लो कौन किसका वफादार है। और दूसरा शाह वलीउल्लाह फरमाते वल मुख्तार बिल इराकी, और दूसरा जो है वो मुख्तार सख्फी है जो इराक में हुआ, इमाम हुसैन के कत्ल के बदले के लिए उठा। कहा कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद इराक में मुख्तार सख्फी उठा, कहा मैं इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लूँगा। बदला लिया उसने, मारा सबको, शिमरू को मारा, इनको मारा। अब मारने के बाद उस पर खप्त सवार हो गया, मैंने इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेके बहुत बड़ा काम किया। चुनांचे माज़अल्लाह उसने कहा कि मुझ पे जिब्रील आते, वही होती है, मैं नबी बनाया गया हूँ, नबुव्वत का दावा कर दिया। उसी की तरफ शाह वलीउल्लाह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 507 पे ये बयान फरमाया। और उसके बाद फरमाते व नहवी ज़ालिक, और इस तरह और भी अशखास लोग आए बाद में जो जिन्होंने गुमराहियत की तरफ बुलाया।
تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے محدثین کی میں نے روایتیں بیان کی کہ جو کہتے ہیں کہ یزید فتنہ پرور تھا، نبی نے کہا 60 ہجری سے پناہ مانگو کہ 60 ہجری میں ایک فتنے کا بانی ہوں گا، اور 60 ہجری میں کون بنا خلیفہ؟ خلافت کا کس نے دعویٰ کیا؟ بادشاہ تھا، خلیفہ تو تھا نہیں۔ کس نے خلافت کا دعویٰ کیا؟ وہ کون تھا؟ یزید۔ اور حدیثوں میں صاف لفظوں میں نبی فرما رہے یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ اب اتنے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کہ نہیں یزید تو رحمت اللہ علیہ، تو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، ایک کام کرتے، چلو زیادہ لڑنے بھڑنے کی ضرورت نہیں، آپ بھی ایک جلسہ منعقد کرو، ہم بھی ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں، دونوں ایک جلسے میں آ جاتے ہیں، مجمع پورا کھل ملا جلا ہو، آپ کا بھی مجمع ہو، ہمارا بھی مجمع ہو، ہم صرف ایک بات کہیں گے، پروردگار امام حسین حق پر ہے، ہمارا حشر حسین کے ساتھ فرما، تم بھی کہو رب کائنات یزید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ہے، ہمارا حشر یزید کے ساتھ فرما، بات ختم۔ اور یار اتنے یزید کے طرفدار ہو، اتنی محبت ہے یزید سے کہ اس کو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بول رہے ہو، تو صاحب پھر جب وہ اتنا بڑا ولی ہے کہ رحمت اللہ علیہ ہے معاذ اللہ، تو اپنے کسی اولادوں میں اپنے بچوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے یار تم؟ تاکہ ثبوت بھی تو ہو کہ واقعی تم اس کو ولی مانتے ہو، کہ بس خالی پیلی نام ہی میں بس سنیوں سے لڑنے کے لیے، بریلیوں سے لڑنے کے لیے۔ اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ ان کا حشر کہاں ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں۔ جی یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، اب دیکھیے یہ یزید، اب میں یہاں سے کچھ یزیدیوں کے نقاب سے پردے اٹھانا ہوں، یزید کے وفادار کتنے ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس وقت، قصیدہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، ایک منٹ جی کہاں چلا گیا جی، یہ محمود عباسی کی کتاب خلافت اور معاویہ، خلافت معاویہ و یزید، صفحہ نمبر اس کا 150 ہے، اس پر محمود عباسی جو دیوبند سے جن کا تعلق تھا، پاکستان کے تھے، بڑی رسوائے زمانہ کتاب ہے یہ، اس میں ایک قصیدہ، یہ پوری کتاب اس بات پہ لکھی گئی تھی کہ امام حسین معاذ اللہ ناحق پر تھے اور یزید حق پر تھا۔ اس میں پہلے یہ 150 صفحے پر ایک قصیدہ ایک صاحب کا چھپا ہے جو دیوبند سے جن کا تعلق تھا، ان کا نام ہے سید محمد انیس، کراچی کے رہنے والے تھے۔ دیکھو بدبخت نے یزید کی تعریف میں قصیدہ لکھ دیا، مگر تعجب ہے یہی سنی اگر نبی کی تعریف میں نعت لکھے تو بدعت، امام حسین کی تعریف میں منقبت کہے تو بدعت و شرک، مگر ان کے رحمت اللہ علیہ یزید کی تعریف میں قصیدہ لکھ رہے ہیں۔ کہتا ہے ہر آن رہبر تھی ہدایت یزید کی، ہر شعر میں معاذ اللہ بولیے، ہر آن رہبر تھی ہدایت یزید کی، کیوں راشدہ نہ ہوں گی خلافت یزید کی، حضرت حسین اور ابو ایوب مقتدی ہے، کتنی سر بلند امامت یزید کی۔ پتہ نہیں حسین کو کب اس نے یزید کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، بولتا ہے کہ امام جو ہے وہ یزید ہے، اور ابو ایوب انصاری صحابی رسول اور امام حسین مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کتنی بلند ہے امامت یزید کی۔ پھر لکھتا ہے شاہد ہے آج تک ابو ایوب کا مزار، عیسائیوں نے مانی شجاعت یزید کی، مچھر بھی نہیں مارا، پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ۔ علماء فرماتے کہ صرف ایک جنگ میں وہ شریک رہا قسطنطنیہ کی، اس کا بھی ابھی پوسٹ مارٹم کروں گا، وہی حدیث پہ پورا ان کا دار و مدار ہے، اسی کی حدیث کی روٹیاں ٹکڑے کھا رہے ہیں یزید کی وفاداری میں، ابھی اس کا بھی پوسٹ مارٹم ہوں گا انشاءاللہ، بھول جاؤں تو یاد دلا دینا۔ ایک ہی جنگ میں، اور اس جنگ میں بھی وہ کیا کرتا رہا، کبھی بھی تلوار پکڑ کے میدان جنگ میں بھی نہیں گیا، خیموں میں سوتا رہا ہو، اور امیر معاویہ نے زبردستی بھیجا تھا جا کم سے کم غازی کا تکا تو لگے گا تجھے، تو یہ پتہ نہیں اس کو کون سی شجاعت مل گئی، مچھر نہیں مارا جس یزید نے۔ تو بولتا ہے کہ شاہد ہے آج تک ابو ایوب کا مزار، عیسائیوں نے مانی شجاعت یزید کی، کیا مصلحت تھی پوچھیے ابن حسین سے، تسلیم ہے جس نے تسلیم کی جس نے خلافت یزید کی۔ اب امام حسین نے جب یزید کی خلافت تسلیم کی تو یہ جنگ کربلا ہے کس چیز کا نام؟ پھر جہالت پورے واقعات کوئی، اب مجھے اس پہ پڑھنے کے بعد تعجب نہیں ہوا، جو لوگ بخاری میں تحریف کرنے سے باز نہ آئے، امام بخاری کی اب صحیح کو صحیح یہ کرنے بیٹھ آئے، تو یہ کب بیچارے واقعات کربلا کو چھوڑیں گے، اس کو بھی بدل دیا۔ کہتے پسماندگان کربلا کی مشکلات میں، پسماندگان یعنی جو امام حسین کے خاندان کے لوگ لوٹ پیٹ گئے تھے، ان کی مشکلات میں تھی باعث سکون عنایت یزید کی۔ جس وقت نام آ گیا ابن حسین کا، ویسے ہی یاد آئی سخاوت یزید کی۔ پتہ نہیں کون سے خزانے ان کو دے دیا، ہاں کفر و شرک کے دیا ہوا ان کو خزانے، وہیں سے لیا انہوں نے۔ لازم تھی مومنوں پہ قرآن سے پوچھئے،
اب یہ کہ کتنا کفریہ شعر ہے یہ. تقلید کرو تو شرک, امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو تو شرک, حضرت امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرو تو شرک, امام شافعی کی تقلید کرو تو شرک. طالب الرحمان ہے ان کا ایک سعودیہ کا وہاں کا عالم پاکستان کا, اس کی ایک ویڈیو کیسٹ ہے, اس میں بولتا ہے تقلید کرنا شرک ہے بولے. اور معراج ربانی بولتا ہے تقلید کرنا حرام ہے. ان کے تقلید حرام اور شرک. مگر اب میں جو شعر پڑھ رہا ہوں سنیے. لازم تھی مومنوں پہ قرآن سے پوچھئے اللہ کے نبی کی اطاعت اور اطاعت یزید کی. دیکھ رہے ہیں یزید کی اطاعت ان کا واجب تھی کیا؟ پہلے بھی اور حادثہ کربلا کے بعد زینب کو تھی پسند رفاقت حسین یزید کی. معاذ اللہ ثم رفاقت کہتے ساتھ, کتنی بڑی تہمت باندھے, کیا بولوں یار, خون کھولتا ہے اندر سے. وہ زینب جو امام حسین کی مقدس بہن, علی کی مقدس بیٹی, اس کو یزید جیسا خبیث پسند آتا. معاذ اللہ کتنی بڑی تہمت ہے یار یہ. پہلے بھی اور حادثہ کربلا کے بعد بھی, پہلے بھی یعنی کربلا کے حادثہ سے پہلے بھی اور حادثہ کربلا کے بعد زینب کو تھی پسند رفاقت یزید کی. خشکی کے سہ سوار, خشکی کے شہ سوار, شہ سوار کہتے ہیں گھوڑا دوڑانے والا. پتہ نہیں کھچر پہ بھی بیٹھا تھا کہ نہیں کبھی زندگی میں. زندگی اس کی شراب نوشی میں گزری. بڑے بڑے اماموں نے لکھا, مگر یہ پتہ نہیں خوابوں میں دیکھتے رہے کہ یزید اپنے ابا کو پتہ نہیں, اللہ جانے. خشکی کے شہ سوار, سمندر کے تاجدار, ناقابل بیاں ذہانت یزید کی. مانو نہ مانو مگر دنیا نے مان لی. تمہارے ماننے سے دنیا مان لی. مانو نہ مانو تم مگر دنیا نے مان لی. دانش معاویہ کی خلافت یزید کی, اور تسلیم کی ہے متفقہ طور سے انیس اہل عرب و عجم نے سیادت یزید کی. سیادت کہتے سرداری. پتہ نہیں کون سے عرب و عجم نے اس کی سیادت پسند کر لی, سرداری. یہ ہے صاحب قصیدے ان کی شان میں. اب آئیے اور ایک چیز سنا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب, 4 جلدوں میں چھپتی ہے. اس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت, مسمى به الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ. اتنا لمبا چوڑا نام. یہ بڑے وفادار لوگ ہیں یہ یزید کے. جی دیکھو ابھی یہ کتاب مانیٹر پہ بھی دکھیں گی, اور انشاءاللہ یہ پروگرام جو میں بول رہا ہوں اسکین کر کے یہ سی ڈی جب آپ کے ہاتھ آئیں گی تو یہ عبارتیں آپ کو اپنے مانیٹروں پہ نظر آئیں گی. اسکین کر کے ہم سب اس میں مکس کر کے ڈال دیں گے. میں بھی صرف یہاں پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ یہ شبہ نہ رہے کہ ہم نے پڑھا کیا اور آپ نے سنا کیا. یہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب الافادات الیومیہ. اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی ان سے کوئی بات ہو تو بولنا چادر پہ, گاگر پہ, پھول پہ, پتی پہ بعد میں بات کریں گے, پہلے ان پہ بات کرو. ہمارا تم سے اختلاف ان باتوں پر ہے. ملفوظات کی جلد ہے 4, چوتھی جلد ہے, یہ آخری جلد 4 جلدوں میں ہی ملتی ہے. جلد 4 قسط نمبر 5 صفحہ نمبر 472 اور ملفوظ نمبر ہے 890. ملفوظ نمبر 890. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے. میں نے کہا جس شخص کو یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ ہم یزید سے اچھے ہیں اس کو جائز ہے. سمجھ رہے آپ؟ لعنت کرنا یزید پر یا یزید کو برا بھلا کہنا کس کو جائز ہے؟ جس کو یہ یقین ہو کہ میں یزید سے اچھی موت میں مروں گا. ارے ہر سنی مرے گا تو کیا ہم حسین کے وفادار ہیں؟ قاتل اہل بیت ہم تو ہو ہی نہیں سکتے. اب آگے سنیے, تھانوی صاحب کی بات ہے یہ بھائی, حکیم الامت ہے, مریض امت بولتا ہوں میں ان کو. اعلیٰ حضرت نے بہت کوشش کی ان کا علاج کرنے کی, اعلیٰ حضرت نہیں کر پائے ان کا علاج. جی اب سنیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جس شخص کو یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ ہم یزید سے اچھے ہیں اس کو جائز ہے, اور یہ یقین مرنے کے بعد ہو سکتا ہے. تو پھر قبر میں بیٹھے بیٹھے یہی وظیفہ رکھنا, لعنت بر یزید, لعنت بر یزید, لعنت بر یزید. باقی یہاں تو ابھی اپنی ہی کشتی ڈاماڈول ہے. تھانوی صاحب کی ہوں گی ڈاماڈول, ہماری نہیں ہے بھیا. ہم تو حسین کی محبت پہ شفاعت کی امید رکھتے ہیں, ہماری نہیں ہے کشتی ڈاماڈول. ارے ہمارا امام تو بول چکا اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہمارا تو بیڑا پار ہے, ہمارا امام ہم کو بشارت دے چکا, تمہاری ہو سکتی کشتی ڈاماڈول. اس لیے کسی نے ان سے پوچھا تھا تھانوی صاحب نے, اشرف کتاب کا نام ہے
کمالات اشرفیہ، اس میں کمال کر دیا اشرف علی تھانوی صاحب نے، انہی کی ہر کی، کبھی دکھاؤں گا وہ آئیں گا موقع تو، سب کتابیں ان کے پورے چٹے پٹے رکھتا ہوں میں، اس لیے کبھی بھی آپ کوئی تکلیف دے تو سیدھا میرے گھر لانا، چلو بولنا وہی ہے آپ کا سب خزانہ جی۔ کمالات اشرفیہ میں تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا بریلیوں کے پیچھے ہماری نماز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، تو کہا ہو جائیں گی، وہ ہمیں کافر کہتے، ہم ان کو کافر نہیں کہتے۔ اسی پہ علامہ ارشد القادری کہا کرتے تھے میاں تم تو وہ ہو، ہم تو تمہارے امام ہیں، تو ہمارا تو جنت میں جانا یقینی ہے۔ اسی ملفوظ میں، اسی کتاب میں، یہ ابھی میں نے دکھایا 136 انڈر لائن کیا ہوا ہے، اسی ملفوظ میں آگے دوسرے انداز میں اسی بات کو لکھا۔ اب یہ ہے جلد پنجم قسط 2 اور صفحہ نمبر 216۔ اور ایک بات بولوں، یہ سی ڈی میں ریکارڈ ہو جا رہا ہے، اگر ایک بھی حوالہ غلط ہو جائے تو 1 لاکھ روپے دینے نقد کا انعام کرتا ہوں، ایک بھی حوالہ اگر کوئی غلط ثابت کر دے۔ اور میں تو یہ کہوں گا یہ تو صرف بولنے کے لیے ہے تاکہ بات میں وزن پیدا ہو، آپ کو تو یہ چاہیے کہ بغیر کسی لالچ کے آپ صرف اپنی آخرت سدھارنے کے لیے آئیے اور حوالے چیک کر دیجیے۔ 1 لاکھ کوئی معنی نہیں رکھتے بھائی، آخرت رکھتے، تھانوی کی محبت کام نہیں آئیں گی، میں دیوبندیوں سے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہ تھانوی کی محبت کام نہیں آئیں گے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ خود بول رہا ہو کہ میرا خود معاملہ ڈاما ڈول ہے، تو ایسی کے پیچھے چل رہے ہو یار۔ ملفوظ نمبر 181 ہے، اب اس کی جلد پنجم قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 216۔ تھانوی صاحب اب اسی بات کو دوسرے انداز میں دوسری جگہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ یزید پر لعنت کرنا ایسے شخص کو جائز ہے جس کو یہ یقین ہو کہ میں یزید سے بدتر ہو کر نہ مروں گا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یزید نہ کہے گا کیا منہ لے کر مجھ پر لعنت کی تھی، سو اس کا کچھ ابھی پتہ نہیں خاتمہ کس حال پر ہو، بس اللہ کی پناہ مانگے۔ یعنی ہم کہیں کہ قیامت میں اگر ہماری ملاقات بزرگان دین سے ہوں گی، شرک، نبی پاک ہم سے ملیں گے، شرک، ان کو اتنا پکا یقین ہے یزید سے ملاقات ہوگی، یزید بولے گا کیوں نہیں ہے، تو ان کو اپنا ٹھکانہ پتہ ہے، ان کو اپنا ٹھکانہ پتہ ہے، یزید وہیں ملے گا ان کو۔ ایک میان میں 2 تلواریں رہ سکتی ہیں، محاورہ ہے نا مشہور، ایک میان میں 2 تلواریں، اور نبی پاک نے کہا ایک دل میں حب علی اور بغض علی یہ جمع نہیں ہو سکتے، تو اب ایک میان میں 2 تلواریں نہیں، تو حسین جنت میں یہ تو یقین ہے کیونکہ جنتیوں کا سردار ہے، تو یہ ابھی تو ہو ہی نہیں سکتا وہاں، تو یہ ہوں گا کہاں؟ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، جہنمی کی سرداری میں، ان کی ملاقات وہی ہوں گی۔ یزید بولے گا کیوں میاں بڑی لعنت کرتے تھے مجھ پہ، احمد رضا نے سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا تھا جب، ابے لعنت کر لیتا تو بچ جاتا، نہیں کیا اس لیے تو آیا ہے۔ یہ ہے ان کے عقیدے بھائی، اب کیا بتاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یزید نہ کہیں گا کیا منہ لے کر مجھ پر لعنت کی تھی، سو اس کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ خاتمہ کس حال پر ہوں گا، بس اللہ ہی کی پناہ مانگے۔ یہ ملفوظات حکیم الامت صاحب، مریض امت۔ چلیے اب ایک اور فتویٰ دکھا دوں، یہ ہے ان کی محبت، یہ ہے فتاوی رشیدیہ۔ کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ان کے خزانے، ان کو بیچاروں کو صرف ایک حالت کی ملفوظات ملتی ہے، الملفوظ، اس کا بھی پوسٹ مارٹم کروں گا، اس کا انہوں نے جو عقیدے بتائے الملفوظ میں گڑے ہیں اعلیٰ حضرت پہ تہمت باندھ کے، جبکہ ملفوظ کسی کی کتاب نہیں ہوتی، جملے ہوتے ہیں، اس میں اگر کسی کی گرفت ہوتی ہے لکھنے والے کی ہوتی ہے، بولنے والے کی نہیں ہوتی، مگر ان کے پاس پورا اہل سنت پہ الزام لگانے کے لیے کل سرمایہ ایک ہی ہے، الملفوظ، اور ہمارے ہاں تو بہت انبار ہے ان کی۔ یہ ہے فتاوی رشیدیہ۔ کون ہے یہ؟ مولانا الحاج الحافظ رشید احمد صاحب گنگوہی، اشرف علی صاحب کے استاد بھی تھے یہ، ان کی فتاوی رشیدیہ ہے۔ اور فتاوی رشیدیہ یہ چھپی کہاں سے یہ بتاتا چلوں، میں بتا نہیں رہا ہوں، دیکھیے یہ الفادات الیومیہ چھپی ہے مکتبہ دانش دیوبند سے، یو پی، پن کوڈ بھی لکھا ہے 247554، یہ پن کوڈ ہے، پن کوڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جی۔ چلیے یہ کتاب کہاں سے چھپی ہے سنیے، یہ بھی چھپی ہے مکتبہ تھانوی دیوبند یو پی سے، اور یہ آپ کو موہن پورے میں بھی مل جائیں گی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 50، یہ انڈر لائن کی ہوئی ہے سب چیزیں، یہ آپ کو مانیٹر پہ دکھیں گا بعد میں انشاءاللہ کلیئر۔ سوال پوچھا اشرف علی رشید احمد گنگوہی سے کسی نے، ان کے فتاوے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، یزید کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ ابھی شریف پہ ہنس پڑے یار،
جی دیکھو وہ ہمارے کیا ہے ایسے چونکہ ممبر بولتے ہیں کہ اجمیر شریف بولو بدعت، سمجھ رہے آپ؟ تاج آباد شریف بدعت، کلیئر شریف بدعت، کچوچا شریف بدعت، بریلی شریف بدعت، ان کی رائے شریف، یہ بدماشوں کی رائے شریف ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ آپ کی رائے شریف میں کیا کافر ہے یا فاسق ہے؟ یہ صاحب لکھتے ہیں رشید احمد گنگوئی، کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یعنی یزید تو پہلے بتا دیا کہ مسلمان ہے، یزید مومن تھا، با سبب قتل کے فاسق ہوا، امام حسین کا قتل کر کے صرف فسق کا حکم ہے۔ اب فسق کیا ہوتا ہے؟ آپ داڑھی جو کٹاتا ہے وہ بھی فاسق ہے، جو شراب پیتا ہے وہ بھی فاسق ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی فاسق ہے۔ یعنی یزید امام حسین کا قتل اتنا بڑا جرم، اس کو کس کیٹیگری میں لا رہے ہیں؟ یہ داڑھی کٹانے کے، جوا کھیلنے کے، اس کیٹیگری میں لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صرف با سبب قتل کے فاسق ہوا، کفر کا حال دریافت نہیں، کافر کہنا جائز نہیں، وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔ اب تو یزید کے دل میں تھا، وہ کیا سوچتا تھا، کیا بولتا تھا، تو کفر کافر کہنا جائز نہیں۔ جملے کو پھر سنیں، کفر کا حال دریافت نہیں، یعنی ان کو کافر ہے یہ پتہ نہیں، اس کو گنگوئی صاحب کو کافر کہنا جائز نہیں۔ اب اس کو یہیں رکھ دیجئے، یہ فتویٰ ہے ختم ہوگا، مگر اسی فتوے میں دیکھیے بغض اہل بیت اور بغض نبی کتنا جھلکتا ہے۔ اس لیے ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ گستاخ جماعت ہے، آپ کو یقین نہیں آتا، اس لیے بولتا ہوں کتابیں دیکھو تب یقین کرو۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 104 پر اب کیا لکھتے ذرا سنیے۔ یزید کافر نہیں ہے، کیا ہے؟ مومن ہے ان کے نزدیک۔ صفحہ نمبر 104 پہ فتح رشیدیہ میں ایک اور سوال ہوتا ہے، ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ نبی کے ماں باپ مسلمان تھے یا نہیں، سوال پوچھ رہا ہے۔ جواب دیتے حضرت کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا، نبی کی ماں کافر، نبی کا باپ کافر، یزید ان کے نزدیک مومن۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ان کے ڈھکوسلے بازی، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ نبی کی والدہ تو ایسی مومنہ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، زیادہ اس پہ تو اعلیٰ حضرت کی پوری کتابیں ہیں، اس پر کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی پوری، نبی کی ماں کیسی مومنہ ہے۔ میں صرف ایک نقطہ اور ایک دلیل دے کے گزر جاؤں گا۔ تفسیر روح البیان، حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح البیان موجود ہے میرے پاس الحمدللہ۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، تو اس کی شرح میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر برآمد ہوئے، تو اللہ نے مچھلی سے خطاب کیا، اے مچھلی تو نے اپنے شکم میں 40 دن ایک نبی کو رکھا، بتا اس کا انعام کیا چاہتی ہے؟ تو مچھلی نے عرض کیا، پروردگار میں نے تیرے نبی کی حفاظت کی اپنے شکم میں، تیرے نبی کو اپنے شکم میں لے کر میں دریا میں گھومتی رہی، میں اس کا انعام یہ چاہتی ہوں کہ نہر کوثر جو جنت میں بہتی ہے اس میں مجھے ڈال دے، تاکہ میں جنتیوں کے ساتھ دل لبھایا کروں۔ اللہ نے نہر کوثر میں اس مچھلی کو ڈال دیا۔ علامہ اسماعیل حق کی تفسیر البیان میں فرماتے ہیں، عزیز تو تصور تو کر، وہ مچھلی جو یونس کو 40 دن اپنے پیٹ میں لے کر گھومے وہ جنتی ہو جائے، وہ شکم جس میں خاتم النبیین، افضل النبیل، اماموں اور انبیاء، نبیوں کا سردار 9 ماہ رہا، وہ کتنا جنتی ہوگا؟ وہ کافر ہے۔ وہ کتنا مومن ہوگا؟ اس کے ایمان میں ان کو اختلاف نظر آ رہا ہے، اور یزید کے ایمان میں، کفر میں اختلاف۔ مومن ہے وہ، مومن، اور مومن اور مسلمان میں فرق ہوتا ہے، اس پہ ایک الگ گفتگو ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ قرآن کی اصطلاح میں متقی اور پرہیزگار کو۔ ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں، آپ کو بتا دوں، ہم مسلمان ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم متقی نہیں ہیں، جو صاحب تقوی ہے ان کو قرآن نے مومن کہا۔ ہم مسلمان اس لیے کہ ہم نے ایمان لایا۔ اب آئیے ایک اور کتاب بتا دوں، اس کا نام ہے رشید ابن رشید۔ ہنس رہے یار آپ۔ رشید سے مراد یہاں پہلا رشید امیر معاویہ، دوسرا رشید جو ہے وہ، پہلا رشید جو ہے کیا نام ہے یزید، اور دوسرا رشید امیر معاویہ، یعنی یہ مراد ہے ان سے۔ اس کتاب کا صفحہ 341 ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ مولوی ابو الوحید غلام محمد، ابو الوحید غلام محمد، دیوبند کے فاضل ہے۔
دیکھیں کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت یزید رحمت اللہ علیہ ایک جلیل و قدر مجاہد اسلام تھے. میرے خیال سے رقاصوں سے جہاد کرتے ہوں گے یہ. علماء نے تو یہی بیان کیا کہ رقاصوں کا رسیہ تھا، شراب پیتا تھا، ان کو مجاہد دکھ رہے تو رقاصوں سے لڑتے ہوں گے، اس لیے مجاہد ہو گئے ان کے نزدیک. کہتے ہیں کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ ایک جلیل و قدر مجاہد اسلام ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہے. مجھے اپنے والد کے متعلق تو اتنا یقین نہیں کہ وہ ضرور جنتی ہے، لیکن حضرت یزید کے متعلق میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہے، ورنہ حدیث کا انکار کرنا پڑے گا. ان کو اپنے ابا کی جنت میں جانے کا یقین نہیں ہے، مگر یزید جو ان کے دادا حضور ہے ان کے جنت میں جانے کا پورا پکا یقین ہے. چلیے کتاب اور بتا دیتا ہوں، چھوٹی سی ہے، ابھی حال ہی میں خریدا، میں نے خریدنے کو بھی 2-4 مہینے ہی مشکل سے ہو رہی ہے. محرم پر مسئلہ حضرت حسین و یزید. کہاں سے چھپی ہے یہ؟ اہل حدیث حضرات نے چھاپا ہے، ایک کی تالی کے چھٹے وٹے. ابھی آپ علماء دیوبند کے حالات سن لیتے، اب اہل حدیث صاحب حضرات کی بھی خبر لیجیے. یہ اہل حدیث نہیں، اہل خبیث ہے. یہ چھپی ہے فردوس پبلیکیشنز نئی دلی سے، لکھنے والے مولانا عبدالسلام رحمانی. یہ کتاب محرم الحرام و مسئلہ حضرت حسین و یزید. اہل حدیث کے عالم ہیں، زندہ ہے ابھی. اس میں علامہ ابن تیمیہ جو ان کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، جن کا عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ، ان کے کتاب کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں. ان کی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے انہوں نے. لکھتے ہیں کہ جو لوگ یزید پر لعنت بھیجتے ہیں انہیں 2 باتیں ثابت کرنی چاہیے. اول تو یہ کہ یزید ایسے فاسق اور ظالموں میں سے تھا کہ جن پر لعنت کرنا مباح ہے. یہ نہیں ہم ہی سے الٹا پوچھ رہے ہیں کہ تم یزید کو جو برا کہتے ہو تو پہلے تو تم یہ ثابت کرو کہ واقعی یزید اتنا بڑا گناہ گار ہے. ان کو کربلا سمجھ میں ہی نہیں آئی اب تک، پتہ نہیں سو رہے تھے کہ کیا معلوم، اللہ جانے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں، ابن تیمیہ آج زندہ ہوتا تو پوچھتا کہ آپ ہم سے پوچھ رہے جناب کہ یزید پر لعنت کرنا مباح ہے یا نہیں، پہلے یہ ثابت کرو. ہم آپ سے پوچھتے لعنت نہ کرنا کیوں جائز نہیں، یہ بتاؤ. تو کون سی وجہ ہے جس کی بنا پہ آپ اتنا لائق تعظیم سمجھتے ہیں؟ پھر لکھتے ہیں کہ دوسرا یہ کہ وہ اپنی اسی حالت پر موت تک قائم رہا. دوسرا یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ مرنے تک اس نے توبہ ہی نہیں کی، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. اچھا توبہ کر لی، تم کو کیا کان میں آ کے بول کے گیا تھا کیا؟ عجیب حال ہے یار. ہمارے اماموں نے بولا کہ وہ آخری تک مردود اسی حال پہ رہا، تو یہی کافی ہے. اب آگے کہتے ہیں کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ یزید اور جیسے بادشاہوں نے کبھی توبہ ہی نہ کی ہو؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ کیوں دعویٰ کر رہے توبہ کر لیا؟ آپ کے کیا بات وہی آ گئی تھی کیا؟ یا سیئات کو زائل کرنے والے حسنات نہیں کیے؟ یعنی ان کے نزدیک امام حسین کا قتل اتنا چھوٹا معاملہ ہے کہ 2-4 رکعت نماز پڑھ لو تو گناہ معاف ہو جائے. یہ ہے ان کے نزدیک، یہ ہے امام حسین کی قدر ان کے نزدیک. اور نبی کی حدیثیں ان کو نہیں مل رہی، صحیح حدیثیں جس میں نبی فرما رہے جو حسین سے لڑے اس نے مجھ سے لڑا، جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اور یہ ان کو حدیثیں نہیں ملی. تو کہتے ہیں کہ یا سیئات کو زائل کرنے والے حسنات نہیں کیے، یا انہیں گناہوں کا کفارہ بننے والے مصائب پیش نہیں آئے، یعنی ایسی تکلیف ہی نہیں آئی کہ جو ایسے گناہوں کو معاف کر دے. یہ کون ثابت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر چیز کو بخش دیں گا. اب چاہے امام حسین کو قتل کرو، چاہے کعبے کو اکھاڑ کے پھینک دو، صرف شرک مت کرو. یعنی کیا شرک کا بھوت ایسا ہے، تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا کوئی فرعون کی طرح خدا کا دعویٰ بھی کر لے، حامان کی طرح بھی ہو جائے، شیطان اور ابلیس کے برابر گناہ بھی کر لے، صرف شرک سے بچے تو جتنے گناہ ہیں اللہ اتنی عنایت اس پر نازل کرے گا. یہ بیوقوفی کی حد ہے. ان کو شرک کا ایسا بخار آیا ہے، شرک پوچھو مت. کہتے ہیں کہ خدا شرک کے سوا کچھ نہ بخشے گا، باقی گناہوں کو چاہیں گا تو بخش دیں گا. اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اب یہ وہ سوال کا جواب آ رہا ہے جو بھیجا ہے کسی بھائی نے، کہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا سب سے پہلے قسطنطنیہ پر جو فوج لڑیں گی خدا نے ان کی بخشش کر دی ہے. اب یہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، قسطنطنیہ جو کسی زمانے میں روم کی راجدھانی کہلاتی تھی. روم بڑا پاورفل اور طاقتور ملک تھا، اب اس کا نام بدل دیا گیا قسطنطنیہ کا. اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی، بخاری میں حدیث ہے کہ جو قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرے وہ بخش دیا گیا ہے.
اب یزید بھی حملہ کیا قسطنطنیہ پر، مگر یہ اتنے مطلب دھوکے باز اور دغاباز واقع ہوئے ہیں کہ تاریخ آدھی پڑھتے اور آدھی جو ان کے مطلب کی نہیں تو اس کو بالکل چھپا دیتے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ چیلنج کرتے کہ یہ ثابت کر دو کہ قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کرنے والا یزید ہے، نہیں ہے، بلکہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ خالد بن ولید کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے سب سے پہلا حملہ کیا، اور اس کی پوری تحقیق میری کتاب ریاض الجنہ میں ایک مرتبہ چھپ چکی ہے پوری تفصیل کے ساتھ۔ جب بھوپال سے کسی وہابی کا ایک سوال آیا تو اس کے جواب میں نے پورا وہ تحقیقی مقالہ لکھا تھا۔ تو سب سے پہلا جس نے حملہ کیا وہ حضرت خالد بن ولید کے صاحبزادے ہیں۔ یزید نے چوتھے پانچویں میں حملہ کیا، اور وہ بھی اس جنگ میں شریک تھا، لیکن نہ تلوار چلایا، نہ گھوڑے میں بیٹھا، نہ لڑا، صرف خیمے میں بیٹھا آرام کرتا رہتا تھا۔ تو بخاری کی حدیث اپنی جگہ صحیح، لیکن اب میں دوسرا ایک جواب دیتا ہوں۔ چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے کہ یزید ہی پہلا حملہ کرنے والا ہے، تو اس حدیث کے تحت آپ نے جنت ہی مان لیا، اور وہ بے شمار حدیث ہے جس میں حسین سے لڑنے اور حسین کو ستانے کی حدیث جہنم کی بشارتیں آئی، وہ کس کھاتے میں جائیں گی؟ چلیے میں کچھ حدیثیں سناتا ہوں، اتنا ہی بخاری کا بخار ہے تمہیں، تب تمہارا بخار بخاری سے اتارتا ہوں۔ بخاری میں ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو بندہ حج کرتا ہے اور حج سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتہ خطاب کرتا ہے، ندا کرتا ہے، بندے اللہ نے تیرا حج قبول کیا، تو آج گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے آج ہی تیری ماں نے تجھے جنا ہو۔ حدیث میں ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ جب دو مسلمان مومن بھائی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، مصافحہ کرتے، دونوں کے ہاتھ جدا ہونے بھی نہیں پاتے کہ اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اب مسلمانوں کے ہاتھ ملاؤ اور کعبے کی دیواروں پہ غلاظت ڈالتے جاؤ، مسجد نبی کو گندا کر دو، مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دو، اہل بیت نبوت کے لوگوں کو قتل کرتے رہو، لوگوں کو مارتے پیٹتے رہو، اور جب پوچھا جائے کہ بھائی یہ خون کیوں کر رہے ہو، قتل کیوں کر رہے ہو، کہا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، مسلمان سے مصافحہ کریں گے بخشش ہو جائیں گی، حج کر کے آئیں گے بخش دیے جائیں گے، روزہ رکھیں گے بخش دیے جائیں گے۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا یہ بات یہاں پہ صادق آئیں گی؟ ہرگز نہیں آئیں گی۔ حدیثوں میں تو یہ بھی ہے، تو یہاں کیوں نہیں آئیں گی؟ عمل تب قبول ہوتے ہیں کہ وہ تقوی کے ساتھ کیے جائے، غیر تقوی عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ حج قبول ہو تو ماں کے ایسا پیدا ہوا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، ایسا گناہوں سے پاک ہوا۔ اگر حج ہی قبول نہ ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزے رکھا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتا حدیث میں، مگر کب؟ روزے قبول ہو۔ تو قبول کب ہوں گے؟ جب اس انداز میں بغیر ریاکاری کے رکھے۔ اب امام حسین کو قتل کر دے، اب وہ صاحب قتل کرنے کے بعد کہہ رہے کہ نہیں قسطنطنیہ پہ حملہ کیا اس لیے وہ بخش دیا گیا، تو کتنی بڑی یہ دغا بازی اور جہالت ہے۔ اب آئیے ایک اور اہل حدیث کی کتاب دکھاؤں، یہ ہے فتاوی برقاتیہ۔ فتاوی برقاتیہ یہ بھی اہل حدیث سے چھپی ہے، اس کے لکھنے والے شیخ القل فی القل حضرت علامہ ابو البرکات احمد شیخ الحدیث جامع اسلامیہ گجراوالا۔ گجراوالا پاکستان کا علاقہ، یہ پاکستان گجراوالا سے چھپی ہے، الہم پبلیکیشن نے چھاپا ہے۔ اہل حدیث کے شیخ الکل ہے، یعنی تمام شیخوں کے کل ہے، یہ سارے شیخ جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 159 ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ جب یزید نے حضرت حسین کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہی بھیجے تو انہوں نے گرفتار کرنے کی بجائے حضرت حسین کو شہید کر دیا، اس کے صلے میں ان سپاہیوں کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ سوال پوچھا گیا کہ امام حسین کو انہوں نے قتل کر دیا، تو جنہوں نے قتل کیا اگر یزید کا ہاتھ نہیں تھا، یزید دھلا دھلایا تھا، تو جنہوں نے بے قصور امام حسین کو شہید کیا تو ان کو سزا کیوں نہیں دی پھر یزید نے؟ جواب دیتے ہیں وہاں جو جنگ ہوئی وہ ایک اتفاقی بات ہے۔ کہ پہلا جملہ دیکھو کتنا بےہودہ ہے، اتفاقی بات ہے۔ سپاہیوں کا مطالبہ تھا کہ ہم آپ کو گورنر بصرہ و کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں برائے یزید بیعت کر کے پھر مدینہ یزید کے پاس آپ کو بھیجا جائے۔ دراصل سپاہی دارالخلفہ دمشق کے نہیں تھے بلکہ عبید اللہ بن زیاد گورنر کی طرف سے آئے تھے۔ گورنر کو یزید نے سزا دی۔ گورنر کون؟ ابن زیاد، اس کو یزید نے سزا دی، اور وہ سزا کیا دی؟ پہلے وہ 2 صوبوں یعنی بصرہ اور کوفہ کا گورنر تھا، انہیں 1 صوبے تک محدود کر دیا، 1 سے ہٹا دیا۔ کتنی
कितनी प्यारी सज़ा है, दो जगह का गवर्नर था, कहा नहीं यहाँ से अब तू हट जा, हो गई सज़ा हो गई। ये है इन लोगों के किरदार। डॉक्टर इसरार अहमद की एक तकरीर है, अब वीडियो आएंगी तो उसकी आवाज़ मिक्सिंग हो जाएंगी क्योंकि वो ऑडियो तकरीर है, नेट से ली हुई है, अभी यहाँ मैं सुना नहीं सकता, प्रोजेक्टर भी नहीं है, दिखा भी नहीं सकता। इसरार अहमद साहब कहते हैं कि मैंने 1300 साल के बाद बड़ी मेहनत और जद्दोजहद करके दरमियानी रास्ता निकाला, और वो ये है कि यजीद को भी बुरा ना कहा जाए और इमाम हुसैन को भी हक पर कहा जाए। और उसमें कहते हैं कि ये जो कहा जाता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, जी, तो कहते हैं कि वो जिन्होंने लिखा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का शेर है, तो अगर वो आज जिंदा होते तो मैं उनसे पूछता कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो इस्लाम की डेट ऑफ डेथ कौन सी है, मौत की तारीख कौन सी है, मैं पूछता कि जो इस्लाम जिंदा हुआ है। इस तरह बहुत सी, और जाकिर नाइक के तो बयाना सुने कि यजीद हक पर है, यजीद रहमतुल्लाह अलैह हैं। फिर उसकी एक वीडियो वो है हमारे पास कि जिसमें वो जब सफाई देने बैठा तो उसमें सरातन उसने झूठ बोला कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ और खड़े होकर पूछता है कि जाकिर साहब आपने ऐसा कहा, तो लोग उसको उठा के जा रहे हैं और जाकिर नाइक वहाँ एक जुमला बोलता है और कहता है ये मुसलमान है। अभी मैंने बात पूरी नहीं की, ये मुसलमान है, यानी उसकी बात बीच में कट गई तो वो काफिर हो गया, उसके मुसलमान होने पे सवालिया निशान लगा दिया डॉक्टर साहब ने। मगर यसीर इनके अब्बा हुजूर पक्के मोमिन जन्नती, ये है यजीद के वफादार। और एक वीडियो वो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अभी तक वो सामने नहीं लाया, मेरे को मना किया गया था लेकिन यार दिल मान नहीं रहा, इजाजत है जी, चलो इशारा कर दूंगा वीडियो, अब मैं जिन्होंने ला के दिया है उनसे पूछ के मैं डालूंगा भाई, क्योंकि वो बड़ी सीक्रेट वीडियो आई है। सनाउल्लाह इनका एक मौलवी है हदीस का, खुफिया मीटिंग बैठी हुई है, खुफिया चोर मौसेरे भाई, अली बाबा 40 चोर के 40 चोर बैठे हुए हैं वहाँ, प्लान बन रहा है, वो अंदर खुफिया की वीडियो है, वो आई है कि बरेलियों को कैसे जेर किया जाए, तो उसमें प्लान में बन रहा है। तो उसमें एक सवाल करता है कि डॉक्टर साहब का जो मसला उठा था यजीद वाले में, वो उसमें आपने उसको बहुत हिसाब से दबाए, बोले हमने निपटाए उसको बहुत, यानी ये निपटाते हैं। मगर मैं आपको बता दूं जिस दिन भी जाकिर नाइक नागपुर में आएगा एसएचओ की तरफ से उसको इसी टॉपिक पे मुनाजरे का चैलेंज किया जाएगा कि जाकिर साहब बहुत आपने पंडितों से मुनाजरा किया, कभी किसी बरेली से भी करके बताओ। और वो चमचागिरी नहीं चलेंगी, मेरे फला चमचे से, अगर हम चमचों से बात नहीं करते, हम था जो है वो उससे तकबीर से बात करते हो, ककबीर, चमचों से नहीं बात करते। वो आजकल क्या कर रहा है, मेरे चमचों से बात करो, अबे चमचों से क्या बात करना, तुझसे बात करेंगे और डंकी की चोट पे, और सवाल नहीं पूछेंगे, मुनाजरा करेंगे। तो अपने असासे के साथ आना, हम अपने असासे के साथ बैठेंगे, दुनिया देखेंगी बेटा अभी पाला तेरा बरेली से पड़ा है, ये रजा के नेज़े की मार है, सीने के अदू में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। इसका ऐलान हम पहले भी कर चुके हैं, अभी सुनने में आया था नागपुर आने वाला है, तो हमने पैगाम पहुंचा दिया, जब भी आएंगे तुम्हारे 3 प्रोग्राम होंगे, तो 1 मनाजरे का होगा, 2 तकरीर के होंगे। अब तुम्हारी मर्जी कि पहले मनाजरा करो फिर तकरीर करवा लो, ताकि रुसवाई से कुछ बचात हो जाए, या ये कि पहले तकरीर करवा लो फिर पूरी तरह रुसवा होकर यहाँ से जाओ, वो तुम्हारे ऊपर मुनस्तिर है। तो फिर वो आया ही नहीं, वो प्लान ही चेंज हो गया, खबरें गई जब यहाँ से तो प्लान ही चेंज हो गया। उसके चमचों ने बता दिया अरे बड़ा मुजोर है, वो मौलाना नहीं आते, वो ही आता, और गैर आलिम होता है, हार भी गया तो बोलेगा गैर आलिम हूँ, यानी दोनों हाथ में लड्डू हमारे। जीत गए तो दुनिया थूकेंगी और जीतेंगे हम ही, किल के रजा खंजर खूखार बरबार। अरे हुसैन ही नहीं जीतेंगे लोग, यजीद कभी जीता भी है, यजीद नहीं जीत सकता। तो बहरहाल ये चीजें, अब आइए मैं एक हदीस सुना दूं और इनका अंजाम मैं हदीस की रोशनी में बता दूं। ये बोलते हैं कि तुम लोग बड़े जल्दी फतवा लगाते हो, भाई हम नहीं लगाते, रसूलुल्लाह लगा गए हैं, फतवे तो रसूल देके गए हैं तुम पे, हम तो सिर्फ सुनाते हैं। आला हज़रत एक बड़ी प्यारी बात फरमाया करते थे, हम काफिर बनाते नहीं है, काफिर है ये बताते हैं। लोग कहते थे बरेली कुफ्र की मशीन गन है, सब पे काफिर काफिर, हालत फरमाते रहे माफ करना, हम काफिर बनाते नहीं है, काफिर है ये बताते हैं। कौल और फेल से तो आप खुद काफिर हो जाते हो। देखिए ये है मुस्लिम शरीफ, बड़ी प्यारी किताब है, हदीस की किताब है भाई, इसकी जिल्द 3 है और अरबी वाली मतन की जो है वो 2 जिल्दों में आती है। ये हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ, और यही हदीस मैं बता दूं तिरमिजी में
حدیث نمبر 268 جلد نمبر 2 پہ بھی ہے. اور مسلم کی جو میں حدیث مسلم کا متن پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف کے اندر یہ ہے حدیث 6584 نمبر کی، 6584 نمبر کی حدیث ہے. اور یہ حدیث ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ پورا سلسلہ روایت ہے. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ فلا 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 فلا. یہاں پر میں آئیے دیکھیے کہتے ہیں، امام مسلم لکھتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک کہتے ہیں ان عربیہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متسعا. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس ایک عربی شخص آیا، عرب کا رہنے والا آیا، اور اس نے رسول اللہ سے پوچھا، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے سوال کیا، متسعا، تو اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گی؟ یہ نبی سے سوال کر رہا ہے. ساعت تھا یعنی آخری ساعت، اور آخری ساعت کسے کہتے ہیں؟ آخری گھڑی قیامت. قیامت کب آئیں گی؟ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ما عادت لہا. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص پوچھنے والے یہ تو بتا قیامت کی تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جو قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئیں گی، تو تیاری بھی ہے کچھ قیامت کی؟ وہ عربی صحابی شخص کیا کہتے ہیں؟ قال حب اللہ و رسولہ، اللہ کے نبی کوئی تیاری نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی تیاری نہیں میری. قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، انت مع من حباتا، جو جس سے محبت کریں گا قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے. تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو رسول اللہ سے. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ جو جس سے محبت کرے گا. ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، کس کے ساتھ حشر ہوں گا؟ اور یہ کس سے کرتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ یزید، لعنت اللہ علیہ یزید، یہ اسی کے ساتھ جائیں گے. ذاکر صاحب بھی وہیں جائیں گے. ارے یار تمہیں کو تو بچاتے رہے ہم پوری دنیا زندگی میں. آئیے یہ حدیث تو میں نے مسلم کی پیش کی، اب ایک دوسری حدیث بخاری سے پیش کر دوں تاکہ پورا بخاری ان کا اتر جائے. بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاری ان کو. یہ شعر یاد کر لو، حافظ ملت کا ہے. جب بھی کوئی وہابی خبیث ملے بخاری میں رفع دین ہے تو بولنا بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار تم کو، بخاری نہیں آتی بیٹا. صرف رفع دین نہیں ہے اس میں، اور بھی بہت کچھ ہے. امام بخاری نے کیا صرف رفع دین ہی پہ پوری بخاری لکھی کیا؟ بخاری شریف کی یہ جلد 3 ہے، کتاب الادب. ایک منٹ جی، کتاب الادب ہے اس کا، اور اس کا باب ہے علامت حب اللہ عز وجل، اللہ سے محبت کرنے کی علامتوں کا بیان. اس کی حدیث نمبر ہے 1111 کی نسبت سے، یہ 11ویں کی نسبت سے 1100. اور حدیث جس سے روایت ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ سے روایت ہے، عبداللہ بن انس سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں انہ قال، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، المراء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رکھا جائے گا. جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رکھا جائے گا. کس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ امام حسین سے، رسول اللہ سے، غوث اعظم سے، غریب نواز سے، کسی سب سے ہم محبت کرتے جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں. کسی کی بھی محبت کام آ گئی ہم اسی کے ساتھ حشر ہو جائیں. اور یہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تھانوی بابا سے، گنگوہی بابا سے، انہی کے ساتھ جائیں گے. اب یہ تھانوی سے محبت کرتے ہیں، تھانوی کے ساتھ جائیں گے. تھانوی صاحب کس سے محبت کرتے ہیں؟ بابا یزید صاحب سے. یہ بہت اچھی بات آئی. قرآن کی ایک آیت کسی نے پیش کر کے بتایا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یہ ذاکر نائک کا بہت بڑا حربہ ہے، کہ تم اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو. اللہ کے نزدیک یہ بہت سخت بات ہے. یعنی تم کسی کو بھی جہنمی بول دیتے ہو، کافر بول دیتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ایسی بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو. بے شک ایسی بات نہیں کہنا چاہیے جس کا علم نہ ہو، مگر یہاں تو علم ہے، اور وہ علم کہاں سے ہے؟ نبی کے کہنے سے. میں کہاں کہہ رہا ہوں؟ نبی کہہ رہے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے
اسی کے ساتھ اگر تم میں حوصلہ ہو تو بول دو کہ یزید رحمت اللہ علیہ ضرور ہے مگر ہمیں بڑی نفرت ہے، تو یہ دنیا کے پہلے لوگ ہوں گے جس کو ولی بھی مانتے ہو اور نفرت بھی کرتے ہو. یہ تو عجیب بات ہوئی بھائی. جس کو ولی سمجھتا ہے انسان، جس کو رحمت اللہ علیہ بولتا ہے، رضی اللہ عنہ بولتا ہے، تو محبت نہیں بولتا ہے نا کہ بغض میں بولتا ہے. اور اگر تمہارا اصول یہ کہ نہیں جس سے ہم نفرت کرتے ہیں ہم اس کو بھی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں، تو ابو جہل رحمت اللہ علیہ بول کے بتاؤ، ابو لہب رحمت اللہ علیہ بول کے بتاؤ، تو دنیا تم پہ تھوکے گی. اور قرآن نے یہ سب بیان کر دیا ہے. میں ایک قرآن کی آیت سنا دوں. قرآن نے بیان کیا نا، اس لیے تو ہم قرآن کی روشنی میں بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو حشر کے دن کو جب ہم تمہیں تمہارے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. جس کو تم پیشوا بناؤ گے اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. ہمارا پیشوا امام احمد رضا ہے، ہمیں ان کے ساتھ بلایا جائے گا. ہمارا پیشوا امام اعظم ہے، ہمیں امام اعظم کے ساتھ بلایا جائے گا. ہمارا پیشوا غوث اعظم ہے، ہمیں غوث اعظم کے ساتھ بلایا جائے گا. ہمارا پیشوا سلطان الہند ہے، ہمیں سلطان الہند کے پاس بلایا جائے گا. اور خوش نصیب سنتی رسول ہمارا رسول اعظم، شہید ہمارا شہید اعظم، امام ہمارا امام اعظم، مجدد ہمارا مجدد اعظم. سب اعظم ہی اعظم ہے یہاں سے. تو ہم وہ بات کہاں بولتے جو ہم اپنی زبان سے، ہم وہ بولتے جو قرآن اور حدیث بولتا ہے. نبی نے بولا حسین سے محبت رکھو، جو حسین سے بغض رکھے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے. بخاری میں ایک حدیث ہے، چلیے یاد آ گئی، ابھی وہ انڈر لائن نہیں کیا اس لیے میرے کو ابھی حدیث نمبر یاد نہیں ہے کیونکہ میں حدیث کا حافظ تو نہیں ہوں، البتہ اتنا ذہن میں رہتا کس باب میں اور کس جگہ ہے یہ حدیث. بخاری کی 3 جلد میں یہ کتاب التوحید کے اندر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی لے رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. کس سے دشمنی؟ ولی سے. اور حسین تو ولیوں کا سردار ہے. جو حسین کے قاتل کو بزرگ کو برتر مانے اس کا اللہ سے اعلان جنگ نہیں ہوگا. جو حسین سے جنگ کرے کیا اس کی جنگ اللہ سے نہیں؟ یقیناً ہے. تو ہم اپنے علم سے نہیں کہتے. اللہ فرماتا ہے جو بات کا تمہیں علم نہ ہو وہ کیوں کہتے ہو. ہم عرض کرتے مالک کائنات بے شک ہمیں کوئی علم نہیں مگر تیرے نبی نے بتایا کہ کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا. ہم تیرے نبی کے بتائے ہوئے مطابق کہتے ہیں. اور نبی نے بتایا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بہقی، حاکم، بہت ساری متعدد حدیثوں کے اندر یہ حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من کان قوم بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا وامتی تفترق علی 73 ملتا كلهم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی. اللہ کے نبی فرماتے لوگوں قوم بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کر کے 72 فرقوں میں بٹ گئی. میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی. سب کے سب جہنم میں جائیں گے. کلہم فی النار، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے. نبی نے کہا سوائے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے. نبی خود فرما رہے ہیں ایک جماعت جنتی 72 جماعتیں جہنمی. نبی 72 کو جہنمی کہہ رہے ہیں، تجھے ایک کو کہنے میں تشر ماری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے نبی تو کہے 72 جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا قالوا من ہی یا رسول اللہ. اللہ کے نبی جنتی جماعت کی پہچان نشانی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس عقیدے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. نبی کا عقیدہ کیا ہے؟ حسین حق پر ہے. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حسین حق پر ہے. اور یزیدیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یزید حق پر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو صحابہ کے عقیدے سے ہٹ گیا جہنم میں. ابو ہریرہ کا عقیدہ کیا؟ سن 60 ہجری سے پناہ مانگو. کیوں؟ لونڈوں کی حکومت آئیں گی، لونڈوں میں یزید ہے. تو یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہوا. اس کا مطلب ہم اپنی طرف سے کب بولتے ہیں؟ اگر بولے تو آپ کو بے شک شکوہ کرنا چاہیے. آئیے جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے حوالے میں 2 باتیں بیان کی، انہوں نے ایک ہی لکھی، میں اپنی طرف سے بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ کلپ موجود ہے میرے پاس اور میں نے سنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ بولتے، اس نے یہ پہلی بات کہی. دوسرا بولتا ہے امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ یزید کافر نہیں ہے. تو اس بارے میں تھوڑی سی تشریح کر دوں. ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں کف لسان کا مسئلہ.
امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں یزید کو کافر نہیں کہتا، فاسق و فاجر، گناہگار، بدتر، خبیث، ملعون سب بولتا ہوں، صرف کافر کہنے سے اپنی زبان روکتا ہوں۔ اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ہم یزید کو کافر کہیں گے۔ اس کے علاوہ امام شافعی کہتے ہیں ہم یزید کو کافر کہیں گے، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں ہم یزید کو کافر کہیں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بڑی علمی بات بتا رہا ہوں، امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں میں کافر نہیں کہوں گا، مگر اس کے بعد ایک جملہ اور کہا امام نے، وہ چھوڑ دیا اس نے ذاکر نائک نے، جو کافر کہے ہم اس کو منع بھی نہیں کریں گے۔ تو اے امام آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ دوسرے کو کہنے دے رہے ہیں، آپ دوسرے کو منع نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ ہے جو ایک محدث ہوتا ہے، ایک امام ہوتا ہے، اس کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص میرے پاس آئے اور کہے کہ فلاں شخص یہ کام کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں ایک ذمہ دار نہیں ہوں تو میں فوراً کہوں گا اگر وہ شخص شرابی ہے، کبابی ہے، تو وہ اس کا یہ حکم ہے۔ کوئی شخص آیا میرے پاس نے کہا کہ ارے وہ فلاں صاحب ہے نا، وہ کہہ رہے کہ میں اللہ کو ہی نہیں مانتا، کوئی اللہ نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہوں کافر ہے۔ تو میں نے کہہ دیا، کیوں؟ کیونکہ میں ذمہ دار نہیں، میرا کہنا بھی درست ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا تو کافر۔ مگر یہی بات آپ ایک مفتی وقت کے پاس لے کر پہنچتے ہیں، شریعت کے قاضی کے پاس لے کے پہنچتے ہیں، اور شریعت کے قاضی کو دو اختیار ہے، حکم لگانا اور سزا دینا۔ اب اس سے کہا فلاں آدمی اللہ کو نہیں مانتا یہ کہہ رہا ہے، تو قاضی نہیں کہیں گا پہلے اس کی ہم تحقیق کریں گے، تحقیق کے بعد ثابت ہوں گا تو ہم اس کو کہیں گے کافر، کیونکہ میرا منصب اونچا ہے۔ اگر میں سنی سنائی پہ کہوں تو پھر امام کا رہوں گا، سنی سنائی والی نہیں چلتی، سمجھ رہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس یزید کے جو کرتوت پہنچے وہ سارے وہ لوگ بیان کر رہے تھے جو کوفہ کے رہنے والے تھے، کیونکہ امام اعظم کوفہ کے رہنے والے تھے، اور معاملہ یہ تھا کہ وہ کوفی وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو پہلے شہید کیا، پھر توبہ کی، استغفار کیا، توابین اپنا نام رکھا، پھر یزیدیوں کی وہ برائی کرتے تھے، یزید کو گالیاں بکتے تھے۔ تو امام نے کہا کہ ایسے لوگوں کی روایت میرے لیے معتبر نہیں ہوں گی، ایسے لوگوں کی بات میں کیسے مانوں جو حسین کو قتل کرنے پہ آمادہ ہوئے، حسین کو قتل کر دیا، اب یہ پچھتا رہے ہیں، جب پچھتا رہے ہیں تو ایک کی دو لگا رہے ہوں گے۔ تو امام کے نزدیک احتیاط کا پہلو یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی گواہی مردود ہے، کیونکہ یہ خود فاسق و فاجر ہے۔ کوفہ میں اکثریت شیعوں کی تھی، اور ہمارے یہاں شیعوں کی روایتیں نہیں لی جاتی کیونکہ ہم ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے، تو ایک کافر کی ہمارے یہاں روایت نہیں چلتی، ایک کافر بیان کرے تو نہیں چلتی۔ چنانچہ امام نے فرمایا کہ جو روایت بیان کر رہے یزید کے بارے میں وہ خود صاحب ایمان نہیں ہے، وہ خود فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیونکہ اب شک ہو گیا ہے، بات میں شک شبہ آ گیا ہے، بات میں شک پیدا ہو گیا، کہنے والا معتبر نہیں ہے اور تحقیق پوری ہو نہیں پا رہی ہے، معتبر حضرات تک میری روایت مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے کہ یزید نے کیا نہیں کیا، اس میں شامل تھا نہیں تھا، بہت ساری باتیں تھیں۔ تو امام نے فرمایا کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یزید کے کرتوت کو ہم فسق و فجور تو کہیں گے، کفر نہ کہیں گے، اس لیے کہ کفر کے لیے بڑی باریک تحقیق چاہیے، مگر میرے سامنے کوئی کافر کہے تو میں اس کو منع بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اس پر شریعت کے اتنے تقاضے نہیں ہیں۔ امام نے خاموشی اختیار کی۔ تو امام ہی کی تقلید کرتے ہوئے امام غزالی، امام ابن حجر عسقلانی، انہوں نے انہی قولوں پہ کہا کہ ہم بھی یزید کو کافر نہیں کہیں گے اور ہم کف لسان کریں گے، خاموش رہیں گے، مگر اس کو گناہ گار مانیں گے، فاسق و فاجر مانیں گے، بدبخت مانیں گے، خبیث کہیں گے۔ اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یزید کو ہم کافر نہ کہیں گے، مگر ہمارے سامنے اگر کوئی یزید کو کافر کہے تو ہم اس کو منع بھی نہیں کریں گے۔ یہ ایک ہو کوئی بات۔ اب صرف ذاکر نائک سے میرے کو ایک چیلنج ہے، بس ایک ہی بات چاہیے مجھے اور کچھ نہیں۔ چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ امام غزالی نے اور امام حجر عسقلانی وغیرہ نے یزید کو کافر نہیں کہا اور رحمت اللہ علیہ کہا ہے کہ یہ دکھا دے تو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کچھ ہو رہی ہے، دھوکہ کچھ اور دیا جا رہا ہے۔ وقت کا ایک مفتی جس کے پاس یہ پہنچا کہ فلاں شخص کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، تو مفتی دیکھتا ہے کہ جو بتانے والا وہ خود ڈیفالٹر ہے، وہ خود اس کا دشمن ہے، تو مفتی سوچتا ہے ہو سکتا ہے یہ اس کی دشمنی میں جھوٹ گڑ رہا ہو، اس نے بیچارے نے کہا نہ ہو، تو اب احتیاطاً کافر تو نہیں کہیں گا، مگر یہ ہوگا کہ مفتی اعلان کر دیں گا کہ ارے یہ تو ولیوں کا سردار ہے۔ ایسا ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ تو امام غزالی، امام حجر عسقلانی وغیرہ نے یزید کو کہیں بھی رحمت اللہ علیہ نہیں لکھا،
انہوں نے دونوں علماء کے اقوال لکھ دیے، جو کافر کہتے ان کا بھی اقوال بیان کیے، جو نہیں کہتے ان کے بھی اقوال بیان کیے، اور فرمایا کہ امام اعظم کے فتوے کے نزدیک ہم بھی احتیاطاً کافر کہنے سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، مگر ہم فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے، بدعقیدہ کہیں گے، گمراہ کہیں گے، سب کہیں گے۔ تو جو گمراہ ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، خبیث ہو، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یزید کو بے شک خبیث کہا جائے گا، اور یزید کو خبیث نہ کہیں گا وہی جو خود خبیث ہو۔ تو رحمت اللہ علیہ کہیں گے آپ۔ تو اگر ذاکر نائک اپنے آپ کو اتنے بڑے علامہ سمجھتے کہ بہت احتیاط ہے ان میں، حالانکہ احتیاط کا تو یہ عالم ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم رسول اللہ کو بھی ماننا کفر ہے بولتے ہو، حرام ہے بولتے ہو، یہ احتیاط ہے اس کی۔ تو اگر وہ اتنے احتیاط پسند تھا تو اگر وہ یہ بول کے گزر جاتا کہ بھئی میں یزید کو کافر نہیں کہتا، خاموشی اختیار کرتا، تو چلو بچ جاتا، مگر اس نے کیا کہا؟ یزید کو تو میں رحمت اللہ علیہ بولتا ہوں۔ وہ القا اور ایک بات بڑی مزیدار سنی، آپ اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ عنہ بولو تو کہتے ہیں تو صحابی کے لیے، صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ یزید کیا صحابی تھا کہ ان کے ہاں؟ اس کو جو رضی اللہ عنہ بولا اس نے۔ تو بہرحال یہ جوابات ہے اور آپ اس پر غور کریں۔ صرف ایک چھوٹی سی بات مومن کے لیے کافی ہے، کہاں ایک نواس رسول اور کہاں ایک یزید پلید، مقابلہ بھی تو جوڑ کا نہیں ہے یار، ٹکر بھی جوڑ کی ہو تو بات کچھ آدمی شک و شبے میں پڑے۔ ہم امام احمد ابن حنبل کے نزدیک، اب امام حنبل نے جو کافر کہا، امام حنبل جو ہے مصر کے رہنے والے تھے، ان تک جو روایتیں پہنچی وہ ایسے لوگ نہیں تھے جو فاسق و فاجر تھے، وہ سچے تھے، راوی سچے تھے۔ انہوں نے یزید کے ایک ایک کرتوت کو بیان کیا اور صحیح بیان کیا، قسمیہ بیان کیا۔ تو امام حنبل نے فرمایا کہ جو ہم تک روایتیں پہنچی، جو ہم تک یہ باتیں آئی، یہ مستند ہے، چنانچہ ہم اس باتوں پہ اعتبار کر کے ہم یزید کو کافر کہیں گے۔ امام جوزی فرماتے یزید کو کافر ضرور کہا جائے گا اور ہم باز نہ آئیں گے یزید کو کافر کہنے سے۔ تو ایک طرف اتنے علماء ہیں، اور بڑی عجیب بات ہے، آپ کو بڑی تعجب کی بات بتاؤں، امام غزالی کو یہ وہابڑے مانتے بھی نہیں ہیں، یہ سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں۔ ابو عالم مودودی اپنی کتاب تجدید احیاء دین میں لکھتا ہے کہ امام غزالی کے کام میں 3 نقص تھے۔ پہلا نقص تصوف کی طرف ڈوبے ہوئے تھے، دوسرا نقص علم حدیث میں کمزور تھے، علم حدیث پہ مہارت نہیں تھی ان کو، اور تیسرا نقص بیان کرتا ہے کہ فلسفہ یونان کے چکر میں پڑے رہتے تھے۔ تو امام غزالی کو نہیں مانتے۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ امام غزالی کی احیاء العلوم وہ کتاب ہے جو صرف ضعیف اور منکر روایتوں سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ جو امام غزالی کی کل تک برائیاں کرتے تھے، ان کے کاموں میں نقص نکالتے تھے، ان کے ابا حضور کے لیے کچھ ملا تو امام غزالی کی پناہ میں آ گئے۔ تو بیٹا اتنا ہی اگر امام غزالی کو ماننے کا شوق ہے بیٹا نائک، تو ایسا کرو، امام غزالی کی میں احیاء العلوم سے قول سناتا ہوں، وہ بھی مان لو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اتحیات میں بیٹھو اور درود پڑھو اور جب کہو السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ تصور کرو گویا تو نبی کے سامنے بیٹھا ہے، نبی تیرے سامنے موجود ہے۔ یہ تو شرک ہے تمہارے ہاں۔ وہی امام غزالی فرماتے جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، تمہارے گھر خالی ہو، تو تم جیسی گھر میں داخل ہو کہو السلام علیکم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی کی روح ہر مومن کے گھر میں ہوتی ہے۔ یہاں امام غزالی نہیں ملیں گے، یہاں شرک۔ ان کے نزدیک تو امام غزالی بھی مومن نہیں ہے، امام غزالی کے خلاف کتابیں تک لکھی ہیں ان لوگوں نے، مگر ان کے ابا کا ایک تھوڑا سا پہلو ملا، ارے آ جاؤ گھس جاؤ، پکڑ لیا امام غزالی کا دامن، ورنہ یہ وقت آنے پہ تو بڑوں بڑوں کا دامن نہ پکڑیں۔ تو ایسی ایسی توہین امام غزالی کے بارے میں ان کی کتابوں کو کبھی وقت موقع ملا تو اس پہ مستقل پھر بیان میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء